السلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم، میرا نام ذاکر حسین ذاکر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل لب اعجاز۔ ناظرین محتشم، آج کی ویڈیو میں میں نے ایک لفظ فقر کا چناؤ کیا ہے، جسے میں عرفاء اور اولیاء یا صوفیاء کے نزدیک اس کی جو صراحت ہے، حرف بحرف وضاحت ہے، میں آپ کی خدمت عالیہ میں وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی اس لفظ کو، لفظ فقر، اس کے ہر حرف میں یا اس کی تہ میں جو خاصیت اور خصوصیت، یا جتنے بھی 3 حروف کے ان کی تہوں میں جتنے بھی خصائص ہیں، میں آپ پر وہ افشا کرنا چاہتا ہوں بالوضاحت۔ گویا ویڈیو کا مزاج عارفانہ اور صوفیانہ ہے۔ اگرچہ یہ موضوع جو ہے، یہ لفظ فقر، اسے بالوضاحت حرف بحرف کھولنا یا اس کی صراحت اور وضاحت کرنا، یہ جو لفظ ہے، یہ موضوع بجائے خود بہت ہی وسیع ہے، اس میں بلا کی پہنائی ہے، وسعت ہے اور گہرائی ہے۔ لیکن میں کچھ ہی منٹ میں اس کا جائزہ پیش کر کے ایک نتیجہ آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بے تاخیر و درنگ اپنے مقصد کی طرف بڑھتے ہیں۔ سامعین اور ناظرین، یاد رہے کہ لفظ فقر عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں سادگی، مفلسی، محتاجی، درویشی، قلندری وغیرہ۔ تو دیکھا جائے تو یہ فقر جو ہے، فقر وہ ایک مرد فقیر، مرد مومن اور مرد فقیر کے لیے ایک کسوٹی ہے، ایک پرکھ ہے، ایک جانچ ہے، ایک معیار ہے، جس پر پورا اترے بغیر ایک مرد مومن یا مرد فقیر صحیح معنوں میں فقیر کہلانے کا مستحق نہیں ٹھہر سکتا۔ تو بعض عرفاء اور اولیاء اور صوفیاء کے نزدیک فقر کا جو پہلا حرف ہے، یعنی فے، وہ بجائے خود ترجمان ہے، عکاس ہے، کس کا؟ فاقہ کشی کا۔ فاقہ کشی، تو اس کا کیا معنی ہے؟ فاقہ کرنا، کھانا نہ کھانا یا بھوکے رہنا۔ چونکہ ایک مرد فقیر جو ہے، اس کے سامنے بہت بڑا ایک مقصد ہے اور بڑی اس کی کٹھن منزل ہے، یعنی اللہ کو پانا یا اس کا تقرب اور قرب حاصل کرنا۔ تو اس کے لیے پہلی شرط جو ہے فقر، چونکہ یہ ایک کسوٹی ہے، معیار ہے، اس لیے اس پر پورا اترنا ہوگا ایک فقیر کو۔ فاقہ کشی، اگرچہ بظاہر بہت مشکل ہے یہ امر، بہت کام مشکل ہے یہ فاقے کرنا اللہ کی رضا کے لیے، اسے پانے کے لیے۔ بھائی کہا جاتا ہے کہ چپڑی اور دو، یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ ایک مرد فقیر پیٹ بھر کے کھانا بھی کھائے یا لذات دنیا سے بھرپور فائدہ اٹھائے یا دنیا کی لذتوں پر مر مٹنے والا ہو وہ، اور اللہ تعالیٰ کو بھی پانے کی کاوش اور کوشش کرے۔ ایسا نہیں ہو سکتا، کیونکہ لذات دنیا سے اسے مجتنب ہونا ہوگا، یعنی کنارہ کش ہونا ہوگا۔ فاقہ کشی کی منزل اسے پانی ہوگی، یا اس گھاٹی سے اسے گزرنا ہوگا اللہ کا قرب پانے کے لیے۔ بلکہ اس کی فاقہ کشی جو ہے وہ دھیرے دھیرے فاقہ مستی کا روپ دھار لے، یعنی فاقے ہی میں یا فاقوں میں وہ خوش رہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو ویسے بھی ایک مرد فقیر جو ہے وہ دنیاوی لذات
کے قریب تو کیا پھٹکے گا، بلکہ وہ تو ترک لذت ہی کو ایک لذت سمجھتا ہے، ترک لذت کو ایک لذت سمجھتا ہے. یعنی وہ پھر سے میں عرض کروں گا کہ پہلی شرط ہے جو فقر کی فے بتا رہی ہے کہ فاقہ کشی اسے اختیار کرنی چاہیے ایک واقعی مرد فقیر بننے کے لیے. یعنی بہت سی نعمتوں سے دانستہ بھی اسے کنارہ کش ہونا چاہیے، لذات دنیا کو ایک قسم کا ٹھکرا ہی دینا چاہیے، یعنی کم خور ہونا چاہیے. تو دوسرا جو ہے حرف اس کا وہ ہے قاف، فقر کا قاف، جو بجائے خود ترجمانی کرتا ہے قناعت کی، قناعت پسندی، قناعت پسندی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قناعت بجائے خود کیا ہے، اس کے لفظی اور لغوی معنی کیا ہیں؟ تو عرض کیے دیتا ہوں کہ قناعت ہے تھوڑا ملنے پر بھی خوش ہو جانا، یعنی کم ملنے پر بھی راضی ہونا. اور بالخصوص اصطلاح تصوف میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے کم ملنے پر راضی رہنا، یا جیسے بھی حالات ہوں. سیدھی سی بات ہے کہ دنیا صرف خوشیاں ہی نہیں عطا کرتی، بلکہ اس کے دامن میں بہت سی آلائشیں ہیں، رنج و آلام ہیں، تلخیاں ہیں، شدتیں ہیں. تو ایسے میں ایک مرد فقیر چونکہ وہ ایک مقصد کے لیے کوشاں ہے کہ اسے اللہ کی ذات کو پانا ہے، اس کا جلوہ اسے حاصل کرنا ہے، یا اس کا قرب یا تقرب اسے حاصل کرنا ہے. تو اس کے لیے وہ قناعت پسند ہوگا، یعنی حالات جیسے بھی ہوں وہ کبھی ان کا شاکی نہیں ہوگا، شاکی یعنی کبھی شکوہ نہیں کرے گا، شکایت نہیں کرے گا، بلکہ صرف اور صرف ہمہ از اوست جان کر کہ یہ سب کچھ میرے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، سب کچھ اس کی طرف سے ہے. تو اس لیے اسے بارضا و رغبت، بخوشی اسے وہ برداشت کرنا چاہیے، تاکہ وہ بجا طور پر اور حقیقی معنوں میں مرد فقیر بن جائے. بعض لوگ تقدیر کا گلہ کرتے ہیں کہ جی اللہ نے ہمیں کیسی تقدیر دی ہے، اس میں دکھ ہی دکھ ہیں، سکھ نامی چیز ہی نہیں ہے. تو پھر ایسی باتوں سے، شکوے سے اللہ تعالیٰ دور چلا جاتا ہے، یا ایک مرد فقیر کا مقصد جو ہے وہ اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے. تو ایک مرد فقیر کے لیے از بس ضروری ہے کہ وہ قناعت پسند ہو. یعنی دیکھا جائے تو قناعت پسندی بھی تسلیم و رضا ہی کی ایک شکل ہے، یعنی ہر وقت راضی برضا رہنا، اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہنا، مگن رہنا. تو یہی قناعت پسندی ہے. اس بعض اوقات زیادہ نہ بھی صحیح، اگر کم ملے، رزق کم ملے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، بلکہ اس کے کم دینے میں بھی ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اس کے کم عطا کرنے میں بھی بلا کی دانائی ہے اور مصلحت ہے. تو یہ جانتے ہوئے ایک مرد فقیر کے لیے لازم ہے، از بس ضروری ہے کہ وہ قناعت پسندی سے کام لے، تاکہ اسے جلد سے جلد اس کی منزل ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. تو اس کے بعد ہے فقر لفظ کی رے. تو اس سے بعض عرفاء اور یعنی عارف جو لوگ ہیں، جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو چکی ہے، عرفاء یا بعض اولیاء اور صوفیہ فقر کی اس رے سے دو مرادیں لیتے ہیں. وہ ایک تو ہے رہبانیت، یعنی وہ راہب ہو جائے. تو راہب کے کیا معنی ہیں؟ دنیا کو ترک کرنے والا. تو دیکھا جائے، ذرا بکھر کر سوچا جائے، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھا جائے تو اسلام میں رہبانیت منع کی گئی ہے، تو بلکہ اس کی مذمت آئی ہے. یعنی ایک مرد فقیر کے لیے یا مرد مومن کے لیے یہ بالکل مناسب اور جائز نہیں ہے، روا نہیں ہے کہ وہ دنیا ہی چھوڑ دے، یا شہر چھوڑ دے، بستی چھوڑ دے، کسی جنگل وغیرہ یا صحرا وغیرہ کا باسی ہو جائے، باشندہ ہو جائے. یہ غلط ہے، کیونکہ
اصل جو نیکی کی معراج ہے وہ تو یہی ہے کہ دنیا جو بجائے خود ایک تو دکھوں کا گھر ہے اور عبرت کی جا بھی ہے، اور انسان کو برائی کی طرف راغب کرتی ہے، برائی کی دعوت دیتی ہے، گویا یہ برائیوں کا بھی مسکن اور ٹھکانہ ہے۔ تو نیکی کی معراج تو یہی ہے کہ اس سے کنارہ کش نہ ہوا جائے، بالکل اسے ترک نہ کیا جائے، بلکہ اسی میں رہتے ہوئے نیکی کی جائے۔ تو یہ بہادری بھی ہے، جواں مردی بھی ہے۔ تو ایک تو یعنی اس سے مراد پھر کیا ہے؟ جو فقر کی رے ہے، رہبانیت یا راہب ہونے سے یہاں کیا مراد ہے ایک مرد مومن کے لیے، مرد فقیر کے لیے؟ یعنی یہ ہے کہ اس کے یہ اصول، مرد فقیر کے پیش نظر رہے یہ اصول کہ نہ تو اسے غرق دنیا ہونا ہے اور نہ ترک دنیا ہی کا مظاہرہ کرنا ہے، بلکہ ان دونوں کے بیچ اور بین چلنا ہے۔ تو حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو ہے کہ خیر الامور اوسطھا، تمام کاموں میں میانہ روی اختیار کرو، کیونکہ اسلام بجائے خود کسی بھی شدت کا، کسی بھی انتہا کا اور شدت کا قائل نہیں ہے وہ۔ تو لہٰذا ایسے میں تارک الدنیا ہونا بھی ایک شدت کی علامت ہے جو اسلام کے بالکل منافی ہے۔ یعنی اس سے مراد میں نے بتا دی ہے، عرض کر دیا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ترک دنیا اور غرق دنیا کے بیچ چلنے کو یہاں مرد مومن کے لیے ہم اسے راہب کہیں گے، یا پھر دوسری مراد جو ہے اس رے سے، لفظ فقر کی رے سے جو مراد ہے وہ ہے ریاضت۔ ریاضت یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے جس کے لفظی اور لغوی معنی ہیں محنت، مشقت اور نفس کشی، یعنی اپنی خواہشات کا نرخرا دبانا، ٹینٹوا دبانا، یا ان کا خاتمہ کرنا اللہ کی رضا کے لیے، یا پھر شب زندہ داری کا مظاہرہ کرنا، یعنی راتوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنا، ریاضت کرنا، عبادت کرنا، یا پھر قیام اللیل وغیرہ کے ذریعے اللہ کو منانا، اس کا قرب پانا، اس کے سامنے گڑ گڑانا، سجدہ سجود کرنا، التجا کرنا، اشک بار ہونا۔ تو اس سے مراد، یعنی اس ریاضت سے مراد پھر یہ بھی ہے ریاضت، عبادت، مجاہدہ، کاوش اور کوشش، بندگی۔ تو یعنی میں نے تینوں جو ہیں اس لفظ کے جو حرف ہیں وہ بعض اولیاء اور عرفاء کے نزدیک جو بھی اس کی صراحت تھی، وضاحت تھی، میں نے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کر دی ہے۔ تو امید واسق ہے کہ آپ ضرور پسند فرمائیں گے۔ تو یاد رہے کہ اس کے بعد لفظ ایک زہد ہے، زہد، میں اسے بھی اسی طرح حرف بحرف کھولنا چاہتا ہوں اور افشا کرنا چاہتا ہوں کہ زہد کے بھی ہر حرف میں یا اس کی تہ میں کون کون سی خاصیتیں یا خصائص خابیدہ اور پوشیدہ ہیں یا چھپے ہوئے ہیں۔ تو اجازت چاہوں گا، یار زندہ صحبت باقی، اللہ حافظ۔ ہاں البتہ آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو پسند آنے کی شکل میں میرا چینل زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔